جب کوئی آپ کو نظر انداز کرنے لگ جائے تو آپ خاموشی سے اس کی زندگی سے ہی دور چلے جانا۔ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں وقت اور سمجھ ایک ساتھ ملتے ہیں، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں آتی، اور جب سمجھ آتی ہے تو وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ مجھے ان لوگوں سے دقت نہیں جو مجھے پسند نہیں کرتے، مجھے ان لوگوں سے دقت ہے جو مجھے پسند کرنے کا دکھاوا کرتے ہیں۔ غلطی پیٹھ کی طرح ہوتی ہے، اوروں کو تو دکھائی دیتی ہے پر اپنی نہیں دکھائی دیتی۔ جب بھی کوئی میری پیٹھ پیچھے بات کرتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے، کم سے کم ان کی میرے منہ پر بولنے کی اوقات تو نہیں ہے۔ ہم سفر ہو تو حالات بدلنے والا ہو، حالات کے ساتھ بدلنے والا نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ درد کم ہو جاتا ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ انسان کو اس درد کو سہنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ رشتوں کو توڑنے کے لیے غلطیوں کی ضرورت نہیں پڑتی، مطلب پورا ہوتے ہی رشتہ اپنے آپ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ایک بار رشتے کو بچانے کے لیے جھک جاؤ تو لوگ غلط فہمی پال لیتے ہیں کہ اب یہ ہر بار جھکے گا۔ جو سامنے میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں اور پیٹھ پیچھے کام بگاڑے، ایسے دوست سے دور رہنا چاہیے۔ وہ اسی طرح ہے جیسے اندر زہر بھرا ہوا ہو اور اوپر سے امرت بھرا ہوا ہو۔ سوچا ہی نہیں کہ زندگی میں کبھی ایسے بھی فسانے ہوں گے، رونا بھی ضروری ہوگا اور آنسو بھی چھپانے ہوں گے۔ نکل گیا میں بھی دولت کی تلاش میں، سنا ہے یہ جس کے پاس بھی ہوتی ہے اس کا کوئی مذاق نہیں بناتا۔ جو سہنا سیکھ جائے وہ پھر کہنا چھوڑ دیتا ہے۔ زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے جب پرکھنے والے نہیں سمجھنے والے مل جاتے ہیں۔ لوگ ساتھ نہیں سبق دیتے ہیں۔ جیتے جی کسی نے حال نہ پوچھا، مرتے ہی سب نے کہا بہت اچھا انسان تھا۔ جب لگنے لگے کہ زندگی میں اب کچھ نہیں بچا، تب سمجھ لینا بہتر زندگی کی شروعات اب ہونے والی ہے۔ کسی سے زیادہ ناراض ہونے سے بہتر ہے کہ اپنے جیون میں اس کی اہمیت کم کر دو۔ انہیں کبھی مت بھولنا جنہوں نے تب آپ کا ساتھ دیا جب دوسرے بہانے بنا رہے تھے۔ آگے بڑھنا ہے تو بہرے بن جاؤ، لوگ وہی بولیں گے جس سے آپ کا حوصلہ کم ہوگا۔ موڑ آئے تو مڑنا پڑتا ہے، ایسی راستہ بدلا نہیں کرتے۔ اچھا لکھنا ہی شاندار نہیں ہوتا، پڑھنے والے بھی سمجھدار ہونے چاہیے۔ جن کی ملاقاتوں میں مقصد چھپے ہو ان سے فاصلہ رہے تو ہی بہتر ہے۔ کسی کو چھوڑ کر بھلے ہی چلے جانا، پر کسی کے من میں ایسا کوئی سوال مت چھوڑ کر جانا جس کا جواب اسے صرف آپ ہی دے سکتے ہو۔ کچھ رشتے کرائے کے مکان کی طرح ہوتے ہیں، کتنا بھی سجا لو اپنے ہوتے ہی نہیں۔ دنیا کی ہر چیز خوبصورت ہے، ملنے سے پہلے اور کھو جانے کے بعد۔ جو آپ کے لیے بنا ہے وہ صحیح وقت پر آپ کو ضرور ملے گا، بس صبر رکھو۔ کسی سے زبردستی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ آپ کو وقت دے۔ اگر وہ آپ کو سچ میں اپنا مانتا ہے تو وہ خود وقت نکالے گا۔ زندگی میں سب کچھ دیکھ لیا، اب بس
خود کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھنا ہے۔ نکھرتا وہی ہے جو پہلے سب سے زیادہ بکھر چکا ہوتا ہے۔ دکھاوا اور جھوٹ بول کر رویہ بنانے سے اچھا ہے سچ بول کر دشمن بنا لو۔ آپ کے ساتھ کبھی دھوکہ نہیں ہوگا۔ تکبر کی بس ایک خرابی ہے، یہ کبھی آپ کو محسوس ہی نہیں ہونے دیتا کہ آپ غلط ہیں۔ کوئی اتنا امیر نہیں کہ اپنا پرانا وقت خرید سکے، اور کوئی اتنا غریب نہیں کہ اپنا آنے والا وقت نہ بدل سکے۔ نصیب کے آگے کسی کی نہیں چلتی، لیکن اتنا یاد رکھنا، باہوں میں چاہے کوئی بھی آئے، محسوس وہی ہوگا جو روح میں سمایا ہوگا۔ خود کا ساتھ دو، تم سے اچھا تمہارا کوئی ساتھی نہیں۔ کچھ بڑا کرنے جا رہے ہو تو جلدی ہار مت مانو، کیونکہ شروعات ہمیشہ مشکل ہوتی ہے۔ ہمیشہ وہاں پر کھڑے ہونے کا دم رکھو جہاں سے دنیا پیچھے مڑ جاتی ہے۔ جھوٹ بول کر اچھا بننے سے بہتر ہے سچ بول کر برا بن جاؤ۔ بھروسہ، ایمانداری اور عزت، ان تینوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی کھلواڑ ہونے پر آپ ان تینوں کو ہی کھو دو گے۔ کوئی تعریف کرے تو فوراً ناچنے مت لگ جائیں۔ یاد رکھیے، تعریف کے پل کے نیچے مطلب کی ندی بہتی ہے۔ جسم سندر ہو یا نہ ہو، پر لفظوں کو ضرور سندر ہونا چاہیے، کیونکہ لوگ چہرے بھول جاتے ہیں پر لفظوں کو نہیں بھولتے۔ سب کچھ کرو مگر کسی کی برائی مت کرو، کیونکہ برائی آپ کو بھی برا بنا دیتی ہے۔ بھروسہ خود پر رکھو، سہارا کہیں اور ڈھونڈو گے تو کمزور پڑ جاؤ گے۔ اگر آپ کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو یہ مت سوچنا کہ وہ بے وقوف تھا، بلکہ یہ سوچنا کہ اسے تم پر کتنا اعتماد تھا۔ اچانک ایک دن تمہاری باری آئے گی اور وہ سب ملے گا جس کے تم حقدار ہو۔ ہر درد ایک سبق دیتا ہے، اور ہر سبق انسان کو بدل دیتا ہے۔ شرافت کا زمانہ نہیں ہے، معافی مانگ لو گے تو لوگ کمزور سمجھتے ہیں۔ نصیب کے بارے میں کیا کہوں، جو دل نے چاہا وہ کبھی ملا ہی نہیں۔ ہارنا شرم کی بات نہیں، لیکن بنا کوشش کیے ہار مان لینا تیری خود سے غداری ہے۔ ہم نے وقت سے پوچھا میرا قصور کیا تھا، وقت نے بولا تیرا دل بہت اچھا تھا۔ پھول کتنا بھی سندر ہو، تعریف اس کی خوشبو سے ہوتی ہے، اور انسان کتنا بھی بڑا ہو، عزت اس کے گنوں سے ہوتی ہے۔ محنت تب تک کرنی ہے جب تک مجھے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ کے فخر نہ ہو۔ کامیابی تب خاص بنتی ہے جب لوگ آپ کی قابلیت پر یقین نہ کریں اور آپ اپنی محنت سے ان کا نظریہ بدل دیں۔ اگر آپ اس وقت کسی مشکل سے گزر رہے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ سب راستے بند ہو گئے ہیں، اگر آپ رات کو چپ کر رو دیتے ہیں، تو یہ پیغام صرف آپ کے لیے ہے۔ کبھی کبھی انسان سوچتا ہے یا اللہ میرے ساتھ ہی کیوں، لیکن حقیقت یہ ہے جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسے آزماتا ہے،
सोचिए, आजमाइश सज़ा नहीं होती, आजमाइश सिलेक्शन होती है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो आराम में अल्लाह को भूल जाते हैं और दूसरे वो जो तकलीफ़ में अल्लाह के करीब आ जाते हैं। आप किस कैटेगरी में हो? याद रखिए, तकलीफ़ इंसान को तोड़ती नहीं, तकलीफ़ इंसान को अल्लाह के करीब लाती है। कभी कभी आपका दिल टूट जाता है, लोग धोखा देते हैं, अपने भी साथ छोड़ देते हैं, लेकिन अल्लाह कभी साथ नहीं छोड़ता। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। सोचिए, अगर ये मुश्किल आपकी ज़िंदगी में आई है तो इसका मतलब है कि अल्लाह जानता है कि आप इसे बर्दाश्त कर सकते हैं। आप कमज़ोर नहीं हैं, आप अल्लाह के नज़दीक मज़बूत हैं। शायद आपने किसी से मोहब्बत की और वो चला गया, शायद आपने किसी पर भरोसा किया और वो टूट गया, शायद आप दुआ करते रहे और कबूल होती नज़र नहीं आई। लेकिन एक बात याद रखिए, कभी कभी जो चीज़ आप मांग रहे होते हैं वो आपके लिए बेहतर नहीं होती, और जो अल्लाह आपके लिए प्लान कर रहा होता है वो आपकी सोच से भी ज़्यादा खूबसूरत होता है। सब्र का मतलब सिर्फ इंतज़ार नहीं होता, सब्र का मतलब होता है इंतज़ार करते हुए भी अल्लाह पर यकीन रखना। अगर आप रो रहे हो तो रो लो, लेकिन रोकर ये मत सोचो कि अल्लाह ने छोड़ दिया। हर आंसू अल्लाह देख रहा है, हर दर्द अल्लाह जानता है। हर टूटने वाली रात के बाद सुबह ज़रूर आती है। याद रखिए, इंसान प्लान करता है, लेकिन बेहतरीन प्लान अल्लाह करता है। कभी कभी अल्लाह आपको उस जगह से हटा देता है जहां आप रहना चाहते थे, इसलिए नहीं कि वो आपसे नाराज़ है, बल्कि इसलिए कि वो आपको उसी जगह ले जाना चाहता है जहां आप डिज़र्व करते हैं। अगर आप इस वक्त स्ट्रगल में हो तो एक काम करो, आज रात सजदे में जाओ और सिर्फ इतना कहो, या अल्लाह, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे तुझ पर यकीन है। यकीन सबसे बड़ी ताकत है। जिस दिन आपका ये यकीन मजबूत हो गया ना, उस दिन दुनिया की कोई तकलीफ़ आपको तोड़ नहीं सकती। और याद रखो, आप अकेले नहीं हो। अगर दुनिया में कोई नहीं समझ रहा तो अल्लाह समझ रहा है। अगर लोग आपकी कदर नहीं कर रहे तो अल्लाह कर रहा है। अगर लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं तो अल्लाह आपको देख रहा है। इसलिए हार मत मानो, दुआ करते रहो, सब्र करते रहो और यकीन रखो, क्योंकि जब अल्लाह देता है तो हिसाब से नहीं देता, बेहिसाब देता है। अगर आप ये पैगाम दिल से महसूस कर रहे हो तो कमेंट में लिखो अल्हम्दुलिल्लाह, और याद रखो आप अल्लाह के बंदे हो और अल्लाह अपने बंदे को कभी ज़ाया नहीं करता। अल्लाह इंसान को आज़माता ज़रूर है, मगर आज़माइश में तन्हा नहीं छोड़ता।
اے اللہ، جب میں نفس کے بہکاوے میں آ کر تاریک راہوں کی مسافر بننے لگوں تو اپنے نور کی روشنی سے مجھے راہ ہدایت عطا فرما، آمین۔ اب تو دل کے دروازے پر صبر کی آیت لکھی ہے، لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف اور کہو میں بھٹک گیا تھا۔ ہزار تکلیفیں ہیں مگر سکون دینے والا رب کریم ہے۔ مایوس ہو جاؤں ہو ہی نہیں سکتا، میرا یقین تو میرا اللہ ہے، یقین ٹوٹ ہی نہیں سکتا۔ امید کبھی نہ چھوڑنا، کمزور تم ہو تمہارا رب نہیں۔ دونوں صورتیں یقین کی ہے، کوئی اللہ پاک کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پاک پر ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔ عام لوگ بدنامی کے ڈر سے گناہ چھپاتے ہیں، خاص لوگ اللہ کی محبت میں چھپ چھپ کر نیکیاں کرتے ہیں۔ دنیا کی محبت سے اللہ نہیں ملتا، مگر اللہ کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتی ہے۔ اے اللہ، مجھے بری عادتوں، برے کاموں، بری خواہشوں اور بری بیماریوں سے بچا، اور جو شخص اللہ کے دین کو مضبوط پکڑ لیتا ہے تو اسے ضرور سیدھی راہ کی طرف ہدایت کی جاتی ہے۔ اور یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ جب بھی گناہ کی طرف مائل ہونے لگو تو 3 باتیں لازمی یاد رکھو۔ اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، موت ہر حال میں آنی ہے۔ ہمیشہ سچ بولے لیکن کسی کو ذلیل نہ کرے۔ ہم لوگ سچ بولنے کے ساتھ ساتھ سامنے والے کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، اور کسی کو ذلیل کرنا بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ مجھے میرا اللہ ہی کافی ہے، جس کے سوا کوئی اللہ نہیں۔ میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ جو تم پر مشکلات کا اضافہ ہو جائے تو استغفار کی مقدار بڑھا دو۔ بیماری میں خود کو حوصلہ دینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ یقین رکھیے بیماری کے ذریعے اللہ پاک ہمارے گناہ معاف کرتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ جن لوگوں کی زبانیں ہمیشہ دوسروں کے لیے دعا میں متحرک رہے، اللہ تعالیٰ کبھی ان کی جھولی خالی نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنی لامحدود خوشیوں سے بھر دے اور آپ کو ہر اس چیز سے نوازے جس میں راحت، سکون، عزت ہو، آمین۔ اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہ ہو، اس کی رحمت کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، بھلے مصیبت کتنی سخت کیوں نہ ہو۔ انسان کو کبھی بھی اپنے مخلص، پازیٹیوٹی، ہمدرد ہونے پر افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ ان سب خوبیوں کا صلہ اسے اگلے جہان میں ملنا ہے۔ ان اوصاف پر خود پر فخر بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ الحمدللہ کہنا چاہیے کہ ہم بہترین خوبیوں کے مالک ہیں۔ یقیناً اللہ تمہاری صورتوں اور اموال کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ قیامت کے دن اپنی گناہ کا پردہ چاہتے ہو تو کسی کی غلطی کو سب کے سامنے بے پردہ نہ کرو۔ ہر بات میں اللہ کا ذکر کرو گے تو ہر کام میں اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ قرآن پڑھا کرو، بے شک میرے رب نے اس میں ہر مسئلے کا حل رکھا ہے۔ سجدے بھی اسی وقت قبول ہوتے ہیں جب سر کے ساتھ دل بھی جھکا ہو۔ قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جو انسان کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ قبر کی تنہائی سے پہلے بھی قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق کے حقیقی تعلق کو سمجھ سکیں۔ جن کی آنکھیں
سجدوں میں بھیگتی ہیں، وہ اپنی قسمت پر نہیں رویا کرتے۔ اگر تم اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ وہ راستے پہلے بنا دیتا ہے لیکن عطا بہترین وقت پر کرتا ہے۔ جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو مقدر سبھی بدل جاتے ہیں۔ وہ کن کہتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں، گمان سے آگے بیان سے باہر۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول اپنائیے، روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیے اور کچھ برا بھول جائیں۔ درود شریف وہ واحد عبادت ہے جسے قبول ہونا ہی ہوتا ہے۔ وہ تو خفا ہو کر بھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اللہ کی ناراضگی بھی کتنی پیاری ہے۔ قرآن گواہ ہے، جس کے معجزوں کا تم اس رب سے مایوس ہوئے بیٹھے ہو۔ اللہ کھوئی ہوئی مسکراہٹیں واپس لانے پر قادر ہے۔ صبر بہت مشکل ہے لیکن اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ ابھی نہ سہی مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا کن سے خالی نہیں جائے گا۔ یا اللہ میرے ماضی کو معاف فرما اور میرے مستقبل کو بدل دے۔ مجھے کسی سے کچھ نہیں چاہیے، بس اللہ سے ایک کن چاہیے میری تمام دعاؤں کے لیے۔ اور قرآن دلوں کو سکون بخشنے والا کتاب ہے۔ اور کتنے پاکیزہ ہوتے ہیں وہ جذبات جو صرف ان لوگوں سے وابستہ ہوتے ہیں جن سے مل کر ہمیں اللہ مل جاتا ہے۔ جو تم سے لیا گیا ہے بے شک اس سے بہتر نہیں، بہترین تمہیں دیا جائے گا۔ اللہ سے محبت وہ محبت ہے جو کبھی ایک طرفہ نہیں ہوتی۔ انسان کے دل میں اللہ کی مہربانی سے ایک ایسا تار ضرور موجود ہوتا ہے کہ وہ لوٹ کر خدا کی طرف ضرور آتا ہے، چاہے وہ کسی بھی روپ میں آئے۔ دنیا کی رنگینوں میں وہ سکون، وہ اطمینان کہاں ہے جو گھر کے کسی چھوٹے سے گوشے میں سجدائے زیر ہونے میں ہے، بیٹھ کر اللہ کریم کو یاد کرنے میں ہے، ان سے باتیں کرنے میں ہے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ کو سنائی دیتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہوتا ہے۔ قرآن پڑھا کرو، بے شک میرے رب نے اس میں ہر مسئلے کا حل رکھا ہے۔ اپنے رب کے آگے سچے دل سے اپنی کمزوریاں بیان کر دیا کرو، وہ انہیں تمہاری قوتوں میں تبدیل کر دے گا۔ بے شک وہ ہر چیز پہ قادر ہے، اس سے مانگتے رہنا چاہیے۔ یہ جو تمہارا ٹوٹا ہوا دل ہے نا، یقین رکھو اللہ کے کن سے سنبھل جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے جو چاہے کرے۔ جو رب پتھروں سے پانی نکال سکتا ہے وہی تمہارے لیے وسیلے بنا سکتا ہے، وہی تمہاری مصیبتیں دور کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ہر شے پر قادر ہے، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ عزت اور ذلت دینے والا اللہ ہے، آپ اللہ کو راضی کریں۔ دنیا تو ویسے بھی کسی کی نہیں ہے، اور اللہ پر بھروسہ کرو جو عزت والا مہربان ہے۔ کیوں ہوتے ہو اتنا پریشان، تمہارا اللہ ہے رحمان۔ ہر تکلیف اذیت نہیں ہوتی، کچھ تکلیفیں
ایسی بھی ہوتی ہے جو ہمیں صابر بنا دیتی ہیں، اور صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا۔ یاد رہے کہ حقیقی طور پر نعمت عطا فرمانے والی ذات اللہ کی ہے، کہ وہی تنہا ذات ہے جو اپنی رحمت کا بدلہ طلب نہیں فرماتی۔ بہت مہربان رحمت والا اللہ ہے۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ کوئی کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ اس کے لیے توبہ کا در، دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کو تمہارا مانگنا اور صبر کرنا اتنا پسند ہے کہ وہ مناسب وقت پر تمہاری ہر دعا پہ کن کہہ دے گا۔ اگر تم اللہ پر یقین رکھو گے تو وہ کہیں نہ کہیں وسیلے بنا کر تمہارے سامنے لے آئے گا۔ بس کوشش کرو اور دعا جاری رکھو۔ اور تمہارے صبر کا اصل امتحان وہی ہوتا ہے جب کوئی پیاری چیز تم سے دور کر دی جاتی ہے یا تمہاری مرضی کے مطابق کچھ نہیں ہوتا۔ تمہارا رب تمہیں آزماتا ہے اور تمہارے صبر کے بعد تمہیں وہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ نوازتا ہے۔ اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ ہم تو گنہگار ہیں مولا، مگر تو بخش دے، کیا خطا بھی کوئی چیز ہے تیری عطا کے سامنے۔ قدرت نے کس کو کس سے کب کہاں اور کیسے ملوانا ہے، اس کا فیصلہ وہ خود کرتی ہے، اور دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ ایک امید ہے جو مجھے ہر روز جینے کا سہارا دیتی ہے کہ اللہ ہے نا، ایک روز میری ساری دعائیں سن لے گا۔ تقدیر سے لڑنے کی بجائے تقدیر بنانے والے سے دوستی کر لی جائے تو بن مانگے سب ملے گا۔ جس نور کی تمہیں تلاش ہے وہ قرآن ہی تو ہے۔ خدا اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور اللہ اپنے بندے کو بکھرنے سے پہلے سنبھال لیتا ہے۔ جب تم ناممکن حالات میں بھی اللہ کا در نہیں چھوڑتے تب وہ تمہیں اپنے معجزات سے نوازتا ہے۔ جو اللہ سے رو رو کر مانگتے ہیں انہیں مانگنے کے بعد رونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ زندگی میں ہر پریشانی کا ایک ہی حل ہے، صرف اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ سے پھر کہیں اور کہتے رہیں۔ جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو ساری شکایتیں دور ہو جاتی ہیں۔ قرآن سے بڑھ کر تم اپنے ساتھ کسی کو وفادار نہیں پاؤ گے۔ یہ تمہارا اس وقت تک ساتھ دے گا جب ساری دنیا تم سے منہ موڑ چکی ہوگی۔